کہ احتجاج کے دوران ہمارے 278 افراد کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے براہ راست گولیاں چلائیں۔ ان حالات کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میڈیا کے آدمی کی ملاوٹ کیا ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ دعا کرے کہ اس ملک میں جو لوگ میٹر کرتے ہیں وہ بھی سنیں، وہ بھی سنیں۔ اگلی بات ہے حامد میر، ایک جانا پہچانا نام، میرے بڑے قریبی ہیں۔ ان کے والد وارث میر صاحب مرحوم، وہ میرے براہ راست استاد تو نہیں رہے، استادوں کی طرح تھے، چونکہ ہماری تربیت اس طرح کی ہے۔ میں آج بھی یونیورسٹی جاؤں اور مجھے کو پروفیسرز یہ وہ مجھے سر کر کے بات کریں تو میں کہتا ہوں نہیں، آپ بھلے عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے ہیں لیکن آپ استاد ہیں۔ اس طرح کی وارث میر صاحب کے ساتھ، اور اس سے ایک قدم آگے میری سگی چھوٹی بہن کے، اس نے چونکہ ماسٹرز کیا تھا جرنلزم میں، وہ استاد رہے ہیں، تو میرا حامد میر کے ساتھ اور طرح کا ایک رشتہ ہے، اور وہ ایک شاندار صحافی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس نے کہا کہ پی ٹی آئی کارکنان ڈی چوک پہنچ چکے تھے لیکن قیادت نے خود کو ڈی چوک کے باہر تک ہی محدود رکھا اور کارکنان کا ساتھ نہیں دیا۔ سیکیورٹی فورسز نے براہ راست گولیاں چلائیں۔ ان حالات کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کوٹ ان کوٹ۔ اس کا بیان بھی تفصیلی ہے، اس کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، میں نے آپ کو ہنٹ دے دیا۔ ایک کریڈیبل آدمی جس کو میں نے آج تک یہ نہیں ہے کہ پاگلوں کی طرح جدھر گھس گئے ادھر گھس گئے، جس کے خلاف ہو گئے اس کے خلاف ہی ہو گئے، نہیں، میرٹ پہ جینوئن آدمی وہ ہوتا ہے، اولاد بھی ہو اس کی، اگر غلط کام کرے وہ کہے غلط کیا ہے، اس کا دشمن بھی اگر خوبصورت کام کرے تو اس کو داد دے۔ ایونٹ ٹو ایونٹ چلنا چاہیے۔ ہمارا رول ہے کامنٹریٹر کا۔ مجھے تو کرکٹ کی سمجھ نہیں، میں مثال دینے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ کو کرکٹر پسند ہے نہیں، لیکن اگر اس نے اوپر نیچے 3 چھکے مارے ہیں تو آپ چپ تو نہیں رہ سکتے۔ یا کوئی بیوقوف بہت اچھا کرکٹر ہے، آؤٹ ہو گیا اپنی کسی بہت ہی آبویس قسم کی حماقت کی وجہ سے، نہیں، زندگی میں دیانت کہتے ہی اس کو۔ دیکھو، دکاندار ملاوٹ کرے گا، کوئی دودھ بیچنے والا ملاوٹ کرے گا، ہمارا تو کام ہی اس طرح کا نہیں ہے۔ ہماری ملاوٹ کیا ہے؟ میڈیا کے آدمی کی ملاوٹ کیا ہے؟ اس کی ملاوٹ یہ ہے کہ وہ تعصب کا شکار ہو کے بات کرے۔ مجھے 1-2 انیشیٹو، پرانی بات ہے، ایک آدمی تھا وہ سگنل فری کرنا، کروڑوں کے فیول کی نہیں، اربوں کے فیول کی بچت ہوتی ہے۔ یہ کیا تھا اپنا یہ جو محسن نقوی ہے، I appreciated that۔ یہ کہ میں نے کہا نہیں، بات اچھی۔ میں پہلے بھی شاید آپ کے سامنے یہ مثال رکھ چکا ہوں کہ ایک آوارہ بدماش بدنام آدمی ایک بچے کو بچاتے ہوئے اگر ٹانگیں توڑوا لے، اس کے اس ایکٹ کے تو میں بہرحال، تو یہ جو حامد میر نے کہا ہے اس پہ توجہ دیں۔ اور ایک بات میں آپ کو عرض کروں، ایک شعر ہے، میرا خیال ہے سحر لدھیانوی صاحب کا ہے، مرحوم کا، کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، اور یہ ریالٹی ہے۔ باقی رہ گئے ڈارلنگ، آپ کو پتا ہے مجھے بہت پیار ہے عطا اللہ تارڑ کے ساتھ۔ کہا ہے کہ پولیس نے کسی کارکن کو گولی نہیں ماری، جبکہ متعدد سینئر صحافیوں نے وہ منظر براہ راست دیکھے ہیں جب کارکنان پہ گولیاں برسائی جا رہی تھیں، اور ہسپتالوں کو ڈیڈ باڈیز اور زخمی افراد کی لسٹ جاری کرنے سے روک دیا ہے۔ اچھا، وہ تو کہہ رہا ہے کسی نے، اب میں کدھر جاؤں؟ ایک طرف حامد میر جیسا جرنلسٹ جس نے زندگی رپورٹنگ میں گزاری ہے، دوسری طرف اچکزئی صاحب ہیں۔ میں ابھی 5 منٹ پہلے میں ان کی باتیں سن رہا تھا اور مجھے خوشی ہوئی، میں نہیں ان کو جانتا، میں ان کو کبھی نہیں ملا، دور سے بھی نہیں دیکھا، لیکن میں نے پچھلے چند مہینوں میں پہلی بار کسی آدمی کو ایک ایلڈر کی طرح، ایک بڑے کی طرح، ایک بزرگ کی طرح پاکستان اور پاکستانیوں کے ایک جینون ہمدرد کے طور پہ باتیں کرتے سنا ہے۔ وہ ساری باتیں میں دہرا نہیں سکتا،
یہ خاور صاحب تشریف لے آئے. میں نے بیچ میں شاید اس وقت بھی چل رہا ہوں, میں کسی چینل پہ وہ دیکھ رہا تھا تو انہوں نے مجھے ادھر گھسیٹ لیا. پلیز ان کو سنیں, اور ہر بندہ جو محمود خان اچکزئی صاحب کو سنتا ہے وہ دعا کرے کہ اس ملک میں جو لوگ میٹر کرتے ہیں وہ بھی سنیں, اور پھر ان لوگوں کا سوچیں جو اس کو سننے اور سمجھنے سے انکاری ہوں گے. اچھا, تو ادھر لطیف کوسا صاحب ہیں, ایک آنریبل آدمی ہیں, بہت بڑے وکیل ہیں, قانون دان ہیں, کہ احتجاج کے دوران ہمارے 278 افراد کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا اور 1900 افراد زخمی ہیں. مجھے نہیں پتا فیکٹس اینڈ فگرز کا, اس کی وجہ ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں, یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, تو یہ دور تک جائے گا نہیں. سب کچھ سامنے آ جائے گا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. اس کی ملاوٹ یہ ہے کہ وہ تعصب کا شکار ہو کے بات کریں. مجھے ایک دو انیشیٹو, پرانی بات ہے, ایک آدمی تھا وہ سگنل فری کرنا, کروڑوں کے فیول کی نہیں اربوں کے فیول کی بچت ہوتی ہے. یہ کیا تھا اپنا یہ جو محسن نقوی ہے, آئی اپریشیٹڈ دیٹ. رہی ہے کہ میں نے کہا نہیں بات اچھی. میں پہلے بھی شاید آپ کے سامنے یہ مثال رکھ چکا ہوں کہ ایک آوارہ بدماش بدنام آدمی ایک بچے کو بچاتے ہوئے اگر ٹانگیں توڑوا لے, اس کے اس ایکٹ کے تو میں بہرحال. تو یہ جو حامد میر نے کہا ہے اس پہ توجہ دیں. اور ایک بات میں آپ کو عرض کروں, ایک شعر ہے, میرا خیال ہے ساحر لدھیانوی صاحب کا ہے, مرحوم کا, کہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. اور یہ ریالٹی ہے. باقی رہ گئے ڈارلنگ, آپ کو پتا ہے مجھے بہت پیار ہے عطا اللہ تارڑ کے ساتھ. کہا کہ پولیس نے کسی کارکن کو گولی نہیں ماری, جبکہ متعدد سینئر صحافیوں نے وہ منظر براہ راست دیکھے ہیں جب کارکنان پہ گولیاں برسائی جا رہی تھیں اور ہسپتالوں کو ڈیڈ باڈیز اور زخمی افراد کی لسٹ جاری کرنے سے روک دیا ہے. اچھا, وہ تو کہہ رہے ہیں کسی نے. اب میں کدھر جاؤں؟ ایک طرف حامد میر جیسا جرنلسٹ جس نے زندگی رپورٹنگ میں گزاری ہے, دوسری طرف اچکزئی صاحب ہیں. میں ابھی 5 منٹ پہلے میں ان کی باتیں سن رہا ہوں اور مجھے خوشی ہوئی. میں نہیں ان کو جانتا, میں ان کو کبھی نہیں ملا, دور سے بھی نہیں دیکھا, لیکن میں نے پچھلے چند مہینوں میں پہلی بار کسی آدمی کو ایک ایلڈر کی طرح, ایک بڑے کی طرح, ایک بزرگ کی طرح پاکستان اور پاکستانیوں کے ایک جینون ہمدرد کے طور پہ باتیں کرتے سنا ہے. وہ ساری باتیں میں دہرا نہیں سکتا. یہ خاور صاحب تشریف لے آئے, میں نے بیچ میں شاید اس وقت بھی چل رہا ہوں, میں کسی چینل پہ وہ دیکھ رہا تھا تو انہوں نے مجھے ادھر گھسیٹ لیا. پلیز ان کو سنیں, اور ہر بندہ جو محمود خان اچکزئی صاحب کو سنتا ہے وہ دعا کرے کہ اس ملک میں جو لوگ میٹر کرتے ہیں وہ بھی سنیں, اور پھر ان لوگوں کا سوچیں جو اس کو سننے اور سمجھنے سے انکاری ہوں گے. اچھا, تو ادھر لطیف کوسا صاحب ہیں, ایک آنریبل آدمی ہیں, بہت بڑے وکیل ہیں, قانون دان ہیں, کہ احتجاج کے دوران ہمارے 278 افراد کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا اور 1900 افراد زخمی ہیں. مجھے نہیں پتا فیکٹس اینڈ فگرز کا, اس کی وجہ ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں, یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, تو یہ دور تک جائے گا نہیں. سب کچھ سامنے آ جائے گا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں.